لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند سو مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام نشان رنگت ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ 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 آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔